السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں آپ کو عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے دیا اور دین کی فکر لے کر یہاں بیٹھنے دیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے۔ قرآن شریف کی جو آیت میں پڑھا اس میں اللہ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، سب کے سب خسارے میں ہیں۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، وتواصوا بالحق، ایمان اور عمل کی دعوت دیتے رہے، وتواصوا بالصبر، دعوت و تبلیغ کرنے میں جو تکلیف، پریشانی، مصیبت آئی ہے اس کو جھیلتے رہے اور دعوت دیتے رہے، یہ خسارے میں نہیں ہیں۔ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، لیکن جو 4 کام کرے گا وہ خسارے میں نہیں ہے۔ ایک 4 کام میں سے پہلا کام ہے ایمان یقین صحیح ہو، عمل صحیح کرتا ہو، ایمان یقین کی دعوت دیتا ہو، اس دعوت دینے میں جو تکلیف پریشانی آئے اس کو برداشت کرے اور اس پر لگا رہے، دعوت و تبلیغ میں لگا رہے، چھوڑ نہیں دینا ہے۔ پریشانی آئی چھوڑ دیا تو بھی خسارے میں ہے۔ کچھ پریشانی آ گئی یا چھوڑ دیا پھر بھی خسارے میں ہے۔ تو اللہ نے قسم کھایا ہے والعصر، زمانے کی قسم ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ عصر سے مغرب تک کا جو ٹائم ہے اس کی قسم کھایا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں وہ نہیں، اس میں اللہ نے جو قسم کھایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم کھایا ہے۔ قسم ہے اس زمانے کی جس میں میرا آخری نبی آیا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، قیامت تک کے لیے کھایا ہے، یہ قسم ہے قیامت آنے تک سارے کے سارے انسان خسارے میں۔ لیکن یہ والا جو معنی ہے نہیں، قسم ہے اس زمانے کی جس میں میرا آخری نبی آیا ہے، یہ والا زیادہ جچتا ہے۔ اس زمانے کے بعد اللہ نے بتایا ہے کہ انسان سب کے سب خسارے میں ہے۔ خسارے میں وہ نہیں ہے جو ایمان یقین والا ہے، جس کا عقیدہ ایمان صحیح ہے۔ تو ایمان اور یقین صحیح رکھنا ہے اور اس کی تبلیغ بھی کرنی ہے۔ عقیدہ اگر خراب ہو تو عمل کام نہیں آئے گا، عمل کام نہیں دے گا۔ سب سے پہلی بنیادی چیز عقیدہ ہے۔ اللہ پر ایمان یقین، جنت پر، آخرت پر، دوزخ پر، فرشتوں پر، نبیوں پر، کتابوں پر، مرنے کے بعد والی زندگی پر، قیامت کے دن اٹھائے جانے پر، ان ساری چیزوں پر ایمان یقین صحیح رکھنا ہے۔ گڑبڑ کر دیں گے، عقیدہ خراب ہو جائے گا تو عمل کام نہیں آئیں گے۔ اس لیے یقین، عقیدہ صحیح رکھنا ہے پہلے۔ گڑبڑ سڑبڑ کریں گے، فرشتوں کو گناہ گار بتائے، کوئی نبیوں کی توہین کرے، مرنے کے بعد والی زندگی کو گڑبڑ کرے، عقیدہ خراب ہو رہا ہے۔ اور عقیدہ خراب ہو جائے تو عمل کام نہیں آئیں گے۔ تو پہلی بنیادی چیز عقیدہ ہے، ایمان ہے۔ اس لیے عقیدہ جو ہے صحیح رکھیں،
گڑبڑ سڑبڑ نہ کرے۔ کسی کے بارے میں بھی عقیدہ خراب نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، پل صراط کے بارے میں ہو گیا، مرنے کے بعد والی زندگی کے بارے میں، قیامت کے دن اٹھائے جانے والا وہ جو دن ہے قیامت، اس کے بارے میں، سب میں عقیدہ صحیح رہنا چاہیے۔ عقیدہ میں گڑبڑ کریں گے عمل کام نہیں دے گا، اس لیے خیال رکھیں۔ عقیدہ، ایمان یقین صحیح بن جائے تب اس کے بعد عمل کا نمبر آتا ہے۔ ایمان یقین خراب ہے تو عمل کام نہیں آئے گا، اس لیے عقیدہ پر بھی محنت کیا کریں۔ اللہ تمام عیب سے پاک ہے، جتنی بھی بری صفتیں ہیں، عادتیں ہیں، وہ ساری عیبوں سے پاک ہے۔ کوئی بھی عیب کی چیز ہو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرنا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے اللہ سے بھی ناراض رہتے ہیں، ایسے ایسے مزاج والے ہیں دنیا میں۔ ایک آدمی کو دیکھا، معمول آدمی نہیں، موزن ہے، رمضان کا مہینہ ہے، شراب پی کے پڑا ہوا ہے۔ لوگ آ رہے ہیں روزہ کھولنے کے لیے مسجد میں، تو چلو بھائی روزہ کھولیں گے، نماز پڑھیں۔ میں نماز نہیں پڑھتا، موزن کہہ رہا، موزن کوئی عام آدمی گاؤں کے بستی کے نہیں، موزن ہے وہ، میں نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ نے 2 بیٹا دیا تھا، لے لیا، موت کی گھاٹ اتار دیا، مار دیا، کئی کو نماز پڑھنا ہے؟ یہ اللہ سے ناراض ہے۔ تو کیا وہ موزن صاحب جنت میں چلے جائیں گے؟ یہ پالے گھاڑے جیسے بات کر رہا ہے اللہ کے شان میں، بدتمیزی کر رہا ہے، یہ موزن صاحب رہ کے جنت میں چل جائیں گے؟ اس لیے کہ موزن کے کام کرنا، جو 12 سال تک اذان دے، نماز پڑھائے، یہ سب جو کیا ہے عمل ہے یہ، اور عقیدہ خراب ہو تو عمل کام نہیں آتے، یہی تو میں بتا رہا ہوں۔ عقیدہ اگر خراب ہو تو عمل کتنا بھی کچھ بھی ہو کام نہیں دے گا، اس لیے عقیدہ صحیح کریں۔ میں جو بتا رہا ہوں اس کو سمجھیں۔ اللہ کے بارے میں ذرہ برابر بھی کوئی عیب کی چیز اللہ کی طرف منسوب نہیں کرنا ہے۔ مالک وہی ہے، زندگی دینے والا بھی وہی ہے، موت دینے والا بھی وہی ہے۔ ہم ہر حال میں راضی رہیں، اس سے ناراض ہو گئے تو ہم کو کوئی حق ہی نہیں پہنچتا اس سے ناراض ہونے کا۔ ہماری حیثیت کیا ہے اس سے بدتمیزی کرے؟ تو یہ بتا رہا ہوں، کوئی بھی عیب کی چیز اس کی طرف منسوب نہیں کرنا ہے کہ وہ اس نے ایسے کر دیا۔ جو بھی کیا صحیح کیا ہے، اللہ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے، ہم کم عقلوں کو سمجھ نہیں آتی، ہمارے پاس سمجھنے پر ہمارے دماغ میں اتنا کیپیسٹی نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے بس آمنا و صدقنا، اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے اور تیری باتوں کی تصدیق کیا، سمجھ میں آئے تب بھی، نہیں آئے تب بھی۔ موت ہے، ساری دنیا کے لوگ موت کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن موت کی اتنی اچھی چیز ہے، آپ پوچھیے پرائم منسٹر سے، جس بھی ملک میں پرائم منسٹر ہے اس سے آپ پوچھیں کہ موت اچھی چیز ہے یا خراب، وہ بتائے گا اچھا ہے۔ کیوں؟ اس سے پہلے والا پرائم منسٹر مرا ہے تو جا کے یہ بنا ہے، اگر وہ نہیں مرتا تو اس کی کرسی کہاں؟ تو موت اچھی چیز ہے، اس لیے خیال رکھیں۔ ہم لوگوں کے پاس سمجھ نہیں ہے تو اللہ کی حکمتوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے، عقل رہنا نہیں اتنا۔ اس لیے بھلائی اسی میں ہے کہ اس کے ہر کام پر، ہر فیصلے پر ہم راضی رہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو ہم اور بڑھا چڑھا کے دیں گے۔ اللہ تھوڑا بھی دے، محنت کیے، روزی روٹی کمائے، کم ملا اسی میں خوش رہیں، دل سے ایک دم خوش رہیں کہ ہاں اللہ نے ہم کو دے دیا، بہت دیا، جتنا ہم کو ضرورت تھا اس سے زیادہ دیا ہے۔
ہر شخص شکوہ شکایت گلا کرتے پھرتا ہے، شکریہ ادا کوئی نہیں کر رہا ہے۔ تو شکریہ والا زبان بنائیں اپنی زبانوں کو، ناشکری کے الفاظ نہ کریں۔ اس نے کیا کم ہم پر احسان کیا ہے کہ ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا، یہ کم بڑا احسان ہے۔ ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا اس لیے یہاں بیٹھے ہیں ابھی، اور یہی ڈھیر چمار گھر میں پیدا کرتا ہے تو یہاں آتے ہیں۔ تو اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ تو بہرحال مجھے بتانا یہ ہے کہ اس کی طرف کوئی بھی عیب کی چیز منسوب نہیں کرنا، اللہ کے لیے بتایا ہوں، اللہ کے بارے میں جو عقیدہ رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد نبی کیا ہے؟ نبی سب کے سب مرد ہوتے ہیں، مرد ہے، گڑبڑ کرتے ہیں بہت، اس میں گڑبڑ کرنے والے ذرا ذرا نہیں ہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہیں مسلمان کہلانے والے ہیں۔ نبی کو انسان ہی نہیں مانتے تو مرد کہاں سے مانیں گے؟ نبی کو انسان کے لسٹ سے باہر نکال دیتے ہیں، تو انسان نہیں رہے گا تو مرد کیسے بنے گا؟ تو اچھی طرح یاد رکھیں، نبی مرد ہوتے ہیں، عورت بھی نبی نہیں بن سکتی، خجہ بھی عورت نبی نہیں بن سکتی، فرشتہ بھی نبی نہیں بن سکتا، شیطان جنات بھی نبی نہیں بن سکتا، جب بھی بنے گا مرد بنے گا۔ تو اب بتاؤ نبی انسان ہے یا نہیں؟ جو کہے گا نبی انسان نہیں ہے وہ مسلمان رہے گا؟ کتنا بھی عمل کر لے کام نہیں دینے کا۔ اگر نبی کو انسان سے باہر نکالیں گے تو پھر مرد ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو نبی جتنے بھی ہیں سب کے سب مرد ہوتے ہیں، عورت نہیں، خجہ نہیں، فرشتہ نہیں، جنات نہیں، شیطان نہیں، بھوت نہیں، پریت نہیں، جو بھی نبی ہوگا مرد ہوگا۔ یہ ہو گیا نبی کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد فرشتوں کے بارے میں، فرشتے نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت، گناہ نہیں کرتے، ان کے اندر گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، گناہ کرنے کی طاقت ہے ہی نہیں ان کے پاس۔ پھر اس کے بعد ہے کتابوں پر، اللہ نے بہت ساری کتابیں نازل کی ہیں، میں عقیدہ میں سے کچھ بتا رہا ہوں، چھوٹا وہی مختصر شارٹ کٹ میں۔ عقیدہ اگر خراب ہے تو کوئی بھی عمل آپ کو کام نہیں آئیں گے، اس لیے بتا دے رہا ہوں۔ کتاب اللہ نے بہت ساری نازل کی ہیں، 4 اس میں سے مشہور ہے، توریت، زبور، انجیل، قرآن شریف، یہ بڑے بڑے ہیں۔ باقی چھوٹے چھوٹے صحیفے کے نام سے صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، صحف شیس، صحف آدم، ایسا نام تھا اس کا۔ بہرحال اللہ نے بہت ساری کتابیں نازل کی ہیں، کاہے کے لیے کہ میرے بندے پیغمبر پر اتار کے میرے بندوں کو، لوگوں کو سمجھا دو کہ اللہ کا یہ آرڈر ہے، یہ حکم ہے، ان کی رہنمائی کرو، ان کو اللہ سے ملاؤ، اللہ کی طرف بلاؤ، یہ برباد ہو جائیں، یہ سب جہنم کے لائق بن جائیں، مجھے پسند نہیں۔ سب جہنم کی طرف جائیں، میں کچھ بھی نہ کروں، پیغمبر نہ بھیجوں، کتاب نہ بھیجوں، تو پھر جنت بنایا کس کے لیے؟ وہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ایسے ہی چھوڑ دے تو پھر جنت بنایا کس کے لیے؟ تو کتاب اللہ نے نازل کی ہے، اس میں سے 4 مشہور ہیں، ورنہ اور بہت سارے ہیں۔ پھر اس کے بعد کتابوں کے بعد یہ آخرت کی زندگی، بعث بعد الموت، ایک مرنے کے بعد کی زندگی، 2 زندگی ہے، ایک ہوتا ہے بعث بعد الموت، مرنے کے بعد زندہ ہونا، ایک ہے والیوم الآخری، قیامت کے دن زندہ ہونا، 2 زندگی ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ مرنے کے بعد 2 زندگی ہے، ایک مرنے کے بعد بعث بعد الموت اس کو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، والیوم الآخری، اور قیامت کے دن زندگی ہے۔ قیامت کے بعد والا جو زندگی ہے اس میں سب اکٹھے، سب کے سب میدان حشر میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے، حساب کتاب ہے، جنت کا جہنم کا فیصلہ ہے۔ یہ ایک ہے مرنے کے بعد پھر زندگی، مرنے کے بعد پھر زندگی ہے۔ اب کہیں گے مرنے کے بعد زندگی کیسے ہے؟
نہیں سمجھ میں آتا، نہیں دکھتا۔ آپ بتائیے مجھے، یہ بال ہیں داڑھی کی، زندہ ہے مردہ ہے؟ زندہ ہے۔ آپ کو دکھ رہا ہے؟ آنکھ کے سامنے دکھ نہیں رہا ہے۔ قبر میں جو زندہ ہے آپ کو دکھے گا؟ وہ آنکھیاں کے سامنے دکھ نہیں رہا ہے، قبر والا دیکھنا چاہتے ہیں۔ آنکھ میں دم اتنا پیدا کرو، جس کے اندر اتنا کیپیسٹی ہے آنکھ کے اندر، وہ قبر والا زندگی بھی دکھتا ہے۔ اب جس کے پاس نہیں ہے تو اس کو یہ بھی نہیں دکھتا یہ زندہ ہے کہ مردہ، حالانکہ یہ زندہ ہے۔ جتنا اس کو ضرورت ہے زندگی کی اتنی زندگی ہے اس کے اندر، تبھی تو بڑھتا ہے بھائی۔ زندہ نہیں تو بڑھتا کسے، لمبا کسے ہو جاتا ہے؟ تو ہے نا یہ داڑھی زندہ ہے، دکھتا ہے کسی کو؟ مانتے ہیں زندہ ہے، تو پھر قبر والا کیوں نہیں مانتے؟ وہاں پہ قبر والی زندگی کو گڑبڑ کرنے والے بھی کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن کروڑوں کی تعداد میں ہیں کہ نہیں کوئی زندگی نہیں ہے، بیکار بات ہے، مر گیا تو کون دیکھ رہا ہے، مر گیا تو کون آیا ہے مرنے کے بعد، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو عقیدہ اگر خراب رہے گا، گڑبڑ سڑبڑ، تو کوئی عمل کام نہیں آئیں گے۔ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے۔ کتنی حدیثیں ہیں جس کو میں نے پڑھا ہے، اور فضائل اعمال میں بھی پڑھتے ہیں، منتخب حدیث میں بھی پڑھتے ہیں، کہ جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو 2 فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر، باضابطہ نام ہے فرشتوں کا، کئی حدیثوں میں ہے۔ اور آ کے مردے کو، مسلم شریف کی حدیث میں ہے اور بخاری شریف کی حدیث میں ہے، فیجلسانہ، وہ دونوں فرشتے مردوں کو بیٹھاتے ہیں۔ مسلم شریف میں ہے فیقعدانہ، وہ دونوں فرشتے منکر نکیر، وہ دونوں منکر نکیر جو فرشتے ہیں وہ مردے کو بیٹھاتے ہیں، پھر اس کے بعد سوال کرتے ہیں۔ تو مرنے کے بعد بتائیں نا آپ کو 2 زندگی ہے، ایک قیامت کے دن سب اکٹھے اٹھیں گے، وہ والا ایک، دوسرا جس دن مرا ہے دفن ہوا ہے اسی دن فرشتے بٹھائیں گے، زندہ کر کے سوال کریں گے۔ تو 2 زندگی ہے یہ۔ تو یہ دونوں زندگی پر ایمان لانا ہے۔ یہ جو ہے مرنے کے بعد آدمی کا جسم جہاں جائے گا وہی اس کی قبر ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ قبر میں لے آ کے ہم دفن کریں گے، فرشتہ آئے گا اس کو زندہ کرے گا اور سوال کرے گا، ایسا نہیں۔ صرف قبر ہی، یہ جو قبرستان میں دفن کرتے ہیں وہی قبر نہیں ہے، مرنے کے بعد مردے کا جسم جہاں گیا وہی قبر ہے۔ اگر مردہ جو آدمی مر گیا ہے اس کی لاش سمندر میں مچھلی کھا گئے تو اس آدمی کی قبر مچھلی کے پیٹ ہے۔ آدمی مر گیا تھا اس کو جلا دیے آگ میں تو اس آدمی کی قبر آگ ہی میں ہے۔ آدمی مر گیا اس کو شیر کھا گیا تو شیر کا پیٹ اس کی قبر ہے۔ آدمی مرا اس کو جا کے قبرستان میں دفن کیے تو اس کی وہی قبر ہے۔ مطلب مرنے کے بعد جسم سے، یہ جسم جہاں بھی گیا وہی اس کی قبر ہے۔ آدمی کے اندر 3 چیزیں ہیں، ایک ہے جسم، ایک ہے روح، ایک ہے عمل۔ روح اللہ کا ہے، جسم کیڑے مکوڑوں کا ہے، اور عمل اس کا اپنا ہے۔ کیا کر کے کر رہا ہے، کیسے اچھا کر رہا ہے کہ برا کر رہا ہے، اس کا اپنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آدمی کے 3 حصے ہیں، ایک روح ہے، ایک جسم ہے، ایک عمل ہے۔ روح اللہ کے پاس چلا جائے گا، جسم کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، عمل اس کو بھگتنا پڑے گا، خود بھگتنا پڑے گا۔ اچھا کیا ہے تو اچھا بدلہ ملے گا، برا عمل کیا ہے تو سزا بھوگنی پڑے گی، کاٹنی پڑے گی۔ تو یہ ہے انسان کی حقیقت۔ اب اس کے بعد یہ عقیدہ بتایا نہیں آپ کو، مرنے کے بعد والی زندگی۔ قبر میں اچھے آدمی کو آرام، راحت، سکون پہنچایا جاتا ہے۔ برا آدمی ہے، برا عمل ہے تو اس کو سزا ملتی ہے۔ اس کا اللہ نے ایک نمونہ رکھا ہے دنیا میں، ہم لوگ غور و فکر نہیں کرتے، اس لیے سمجھ میں بھی نہیں آتا۔
اس کے بارے میں سوچیں گے، غور و فکر کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کا نمونہ اللہ نے دنیا میں رکھا ہے۔ خواب، نیند میں سوتے ہیں نہیں، اور ویسے بھی موت کو نیند کی بہن کہا گیا ہے۔ نیند کو موت کی بہن کہا گیا حدیث شریف میں، اور شریعت کے اعتبار سے استعمال بھی ہوتا ہے۔ نیند پر موت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، موت پر نیند کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ایسے الفاظ ہیں۔ جیسے آپ کو میں مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، سو کے اٹھتے ہیں تو دعا کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام صفات خداوندی اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو زندہ کیا ہمارے مر جانے کے بعد۔ یہ مرا تھا یا سویا تھا؟ بولو بھائی، یہ آدمی جو دعا پڑھ رہا ہے سو کے اٹھنے کے بعد، تو مر گیا تھا یا سویا ہوا تھا؟ تو مر جانے کے بعد کیوں کہہ رہا ہے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو زندہ کیا ہمارے مر جانے کے بعد؟ یہ تو سویا تھا۔ تو سونے پر موت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور موت پر سونا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے قبر میں فرشتے جو آئیں گے نہیں، منکر نکیر سوال کرنے کے بعد اس مردے سے کہتے ہیں نم کنومت العروس، سو جا جیسا کہ پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ وہ آدمی سو رہا ہے، مر گیا ہے؟ مر گیا ہے، قبر میں کہتے ہیں، قبر میں۔ تو دیکھو، مر گیا ہے وہاں پہ سونے کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، سو جا، اور یہاں یہ زندہ ہے، سویا ہوا تھا، اٹھ کے کہہ رہا ہے تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو زندہ کیا ہمارے مر جانے کے بعد۔ یہاں سویا ہوا تھا، مرنے کا لفظ ہے۔ تو یہ دونوں آپس میں رشتہ داری ہے، نیند اور موت کی رشتہ داری ہے، بہن ہے۔ تو بہرحال میں قبر کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے تو سمجھ میں آئے گا، اس کے لیے وقت نکالیں گے، ٹائم نکالیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ اگر خراب ہے تو کوئی بھی عمل کام نہیں آئے گا۔ ہم کو اور آپ کو کیا آتا ہے؟ یہودی ہیں، عالم ہے، حافظ ہے، سارا قرآن یاد ہے، ترجمہ کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، جنت میں جائے گا؟ کیوں نہیں جائے گا؟ حافظ ہے، عالم ہے، پورا قرآن اس کے سینے میں ہے، تو اس کو جانا چاہیے کہ نہیں جائے گا، اس لیے کہ عقیدہ خراب ہے۔ تو عقیدہ صحیح رکھنے پر ہی کوئی بھی عمل کام آئیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کیے ہیں، پالے ہیں، لیکن اتنا کرنے کے باوجود بھی جنت میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ عقیدہ خراب ہے۔ تو عقیدہ کو بھی صحیح بنانا ہے، اس کے لیے بھی محنت کرنی ہے۔ ایمان یقین، جتنا صحابہ کرام جن جن چیزوں پر ایمان رکھے ہیں ان ساری چیزوں پر ایمان رکھنا ہے، ان ساری چیزوں پر ایمان رکھنا ہے۔ کیفیت کمی بیشی ہوتی رہے گی، ایمان کی کیفیت۔ صحابہ کرام کی ایمانی کیفیت اتنا زبردست ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے جنت رکھ دے، پردے ہٹا دے، تب بھی میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اتنا پختہ مضبوط یقین ہے جنت پر۔ تو جنت پر ایمان ہم بھی رکھتے ہیں، اور حضرت علی شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی رکھتے تھے، لیکن ان کی کیفیت دیکھو اور اپنی کیفیت دیکھو۔ ہم لوگوں کا کیفیت ایسا ہے کہ اللہ جنت کو ہمارے سامنے کر دے تب بھی کوئی اضافہ نہیں ہوگا، ہم لوگ کو ہو جائے گا، ڈماڈول ہوتے رہتا ہے۔ یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کا اثر ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کا اثر ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پر ایمان یقین کے لیے مسلسل محنت کیے ہیں، خالی ایمان یقین کے لیے 13 سال تک خالی ایمان اور یقین کے واسطے محنت کیے ہیں، سمجھائے ہیں، بتائے ہیں، سکھائے ہیں۔ جب جا کے ان کا ایمان بن گیا تب عمل کی باری آئی، اب عمل کرنا آسان ہو گیا۔ جب ان کا ایمان یقین اچھا بن گیا، اللہ پر، اللہ سے لگاؤ ہو گیا، جڑ گیا ایمان یقین، رابطہ اللہ سے صحیح ہو گیا، تب عمل کی باری آئی ہے۔
کتنا محنت مشقت پریشانی آیا پھر بھی عمل کرتے گئے، پیچھے نہیں ہٹے ہیں، اس لیے کہ ایمان بنا ہوا تھا، ایمان بنا ہوا تھا، اس لیے وہ ساری مصیبت پریشانی کو کچھ بھی نہیں سمجھے۔ وہ مکہ میں یا مدینہ میں جہاں بھی ہو، اس وقت جہالت کے زمانے کی بات ہے کہ جس کے گھر میں جتنا زیادہ پرانا شراب رہتا تھا اتنا بڑا شوکار مانا جاتا تھا، مالدار آدمی ہے، عزت دار آدمی ہے، حالانکہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے وہ، لیکن اس کی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ جس کے گھر میں 50 سال 60 سال کا پرانا شراب رہتا نہیں تو یہ شوکار آدمی ہے، یہ پوزیشن والا آدمی ہے، اتنا ان کو شراب سے تعلق تھا۔ لیکن جب ایمان یقین ان کا بن گیا اور آیت نازل ہوئی، اللہ نے پہلے منع کیا نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو، تو کچھ لوگ نماز کے وقت نہیں پیتے تھے، بعد میں پیتے تھے۔ پھر اللہ نے آیت نازل کیا کہ شراب یہ جوا یہ سب جو کھیلتے کھاتے پیتے ہیں اس میں فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے، تو اور کچھ دور ہونے لگے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے آیت کی نازل کیا کہ شراب اور جوے سے بچ کے رہو، اس سے دور رہو، تو بس اتنا ہی آیت نازل ہوئی۔ وہ بڑے بڑے شوکار اور عزت دار بنے پھرتے تھے نہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو سارا شراب لے کے باہر پھینک دیا، جیسے ہم لوگ گھر میں کے کچرا گلیز اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں نہیں، ویسے ان لوگوں نے پھینک دیا، حالانکہ پوزیشن کی چیز تھی ان کے لیے، لیکن ایمان یقین بنا ہوا تھا، اس لیے کوئی چیز مالداری عزت کوئی چیز ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنی، ایمان یقین ایسا بنا ہوا تھا۔ اس لیے ایمان یقین کو مضبوط کریں، لوگوں کے پاس چل پھر کے ایمان یقین کی بات بتانی ہے، پھر سیکھنا بھی ہے، ایمان یقین کو سیکھنا بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے، اللہ نے قرآن شریف میں جو کہا ہے، ان ساری چیزوں کو سیکھنا بھی ہے، اس پر ایمان بھی لانا ہے، عمل کرنے کی چیز ہے تو عمل کرنا ہے، پھر دوسروں تک پہنچانا بھی ہے، صرف اپنے پاس رکھنا نہیں ہے، دوسروں تک پہنچانا بھی ہے، تو دوسروں تک پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ میں یہ ایک واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو، ایک بستی میں مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے، ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ بستی جاؤ، الٹ کے پلٹ کے تہس نہس کر دو، ہلاک کو برباد کر دو۔ تو جبریل علیہ السلام آئے، بستی کے الٹنے جیسے ہی پہنچے تو دیکھا کہ ایک اللہ والا ہے، تو جا کے کہا یا اللہ اس بستی میں ایک ایسا ولی ہے جو ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ کی نافرمانی نہیں کرتا، تو اللہ نے کہا کہ وہیں سے شروع کرو، اس بستی کو پلٹنا، برباد کرنا، ہلاک کو تہس نہس کرنا اسی جگہ سے شروع کرو، جہاں پہ وہ ولی ہے نہیں وہیں سے شروع کر ڈالو۔ تو جبریل السلام حیران ہو گئے، یا اللہ یہ تو دیندار آدمی ہے، یہی اسی کے پاس سے شروع کرنا، تو کہاں یہیں سے شروع کرو۔ یا اللہ کیا حکمت ہے، یہ تو ہی بہتر جانتا ہے، لیکن مجھے سمجھا دے۔ تو اللہ نے بتایا کہ ساری بستی کے لوگ نافرمانی کرتے ہیں، بدمعاشی کرتے ہیں، غداری پہ اترے ہوئے ہیں، اس نے منع نہیں کیا، اس نے روکا نہیں، اس نے اس کو غلط بھی نہیں سمجھا، اس نے ان برے کاموں کو غلط بھی نہیں سمجھا، چھوڑ دیا ان کو ان کی حالت پر، اور یہ لگا ہوا ہے۔ اس لیے بستی کو پلٹنا یہیں سے شروع کرو، اس لیے دوسروں تک بھی پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ایسا کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔